میں اور نہیں چل سکتا، مجھے گود میں اٹھاؤ۔ وہ آدھے راستے میں زمین پر بیٹھتا بولا تو ماریا منہ کھولے اس بھرپور مرد کو دیکھنے لگی، 2 دن پہلے ہی جس کے کیئر ٹیکر کے طور پر اسے رکھا گیا تھا۔ وہ برہان خانزادہ کے گھر کا اکلوتا وارث ہادی خانزادہ تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں تمہیں گود میں؟ میری گود ٹوٹ جائے گی، وہ روحانسی ہو کر بولی تو ہادی رونے لگا۔ اچھا رو مت، اٹھا رہی ہوں، کہتے ساتھ وہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ لب دباتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے مزید بچوں کی طرح پھیل گیا۔ اپنے دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے پاگل ہونے والا ہادی خانزادہ ماریا کو بھی دشمنوں کی ٹیم کا حصہ سمجھ رہا تھا۔ موٹے کہیں کے، کتنے بھاری ہو تم، نہیں اٹھ رہے۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہادی خانزادہ اپنی کمپنی کے لگژری سے آفس میں موجود، چہرے پر از حد سنجیدگی سجائے لیپ ٹاپ اور سامنے کھلی فائل میں مصروف تھا۔ جب اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بغیر لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹائے کم ان کہہ گیا تھا، مگر اپنے آفس میں ایک صنف نازک کی موجودگی محسوس کرتے ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائی تھی اور سامنے کھڑی لڑکی پر نظر پڑتے ہی ہادی خانزادہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے لگا تھا۔ اس نے لب بھینچے اپنی سیکرٹری ماریا کو چمکتے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے پاس آتے دیکھا۔ ماریا کے ہاتھوں میں نیلے رنگ کی فائل تھی جو کہ ہادی نے ہی اسے صبح 9 بجے دی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ جلد از جلد اس فائل کو مکمل کر کے ہادی خانزادہ کی ٹیبل پر پہنچائے، کیونکہ وہ ایک بہت ضروری فائل تھی اور کل آفس میں ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں اس کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ اور اس وقت 12 بج رہے تھے اور 9 سے 12 بجے کے دوران ماریا کوئی چوتھی مرتبہ فائل کو لے کر ہادی خانزادہ کے پاس آ رہی تھی۔ پہلے 2 بار اسے فائل میں موجود کچھ پوائنٹس سمجھ نہیں آ رہے تھے، اور جب ہادی خانزادہ اسے سمجھاتا تو وہ جھٹ اس کے ہاتھ سے فائل واپس لیتے، مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کے آفس سے چلی جایا کرتی، اور وہ جو ایک ہی بار اسے مکمل سمجھانے کا ارادہ کیے ہوتا تھا ماریا کے تیز رفتاری پر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ پھر تیسری بار ماریا میڈم اپنی طرف سے فائل کو مکمل کرتے ہادی کے پاس پہنچی تھی، جس پر آج پہلی بار اس کی اتنی تیزی سے کام کرنے پر ہادی خانزادہ حیران رہ گیا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی اس نے فائل جھولی تو پہلے ہی پیج پر نظر پڑتے ہادی خانزادہ نے تیش بھری نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ پھر ہادی نے بکیا فائل بھی دیکھتے اسے ماریا کے سامنے ٹیبل پر پٹخا، کیونکہ اس میں کئی غلطیاں جو کی تو موجود تھیں۔ تب ہادی نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا کر اپنے آفس سے روانہ کیا تھا، اور وہ ڈھیٹ لڑکی تھی کہ 1 گھنٹے بعد پھر سے اس کے سامنے موجود تھی۔ ماریا کی وجہ سے آج ہادی خانزادہ بھی اپنے کام کو لے کر بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ ہادی خانزادہ نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ماریا کی اپنی طرف بڑھائی فائل کو پکڑا تھا، لیکن اس نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ مزید ماریا کا اپنے آفس میں آنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سر، آپ نے فائل بند کیوں کر دی؟ کھول کر دیکھے نا، میں نے ساری غلطیاں ٹھیک کر لی ہیں۔ ماریا نے بغیر ہادیہ خانزادہ کے چہرے کے تاثرات پر توجہ دیے کہا۔ میں بعد میں دیکھ لوں گا، مس ماریا آپ جائیں۔ ہادی خانزادہ نے اس بلا کو سر سے ٹالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا کام تو پرسکون طریقے سے کر سکے۔ ایسے کیسے بعد میں دیکھ لیں گے سر؟ جب ٹھیک نہیں تھی تو چیک کر رہے تھے تاکہ رج کی بے عزتی کر سکیں، اور اب جب کہ میں فائل کو بالکل ٹھیک کر کے لائی ہوں تو چیک کر کے تعریف کرنے کے بجائے فائل دیکھ بھی نہیں رہے۔ ماریا نے اپنے تیز لب و لہجے میں بولتے ٹیبل پر پڑی فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی باتوں پر ہادی خانزادہ نے اسے گھورا، جس کا ماریا پر خاص اثر نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے ماریا اپنی فائل کھول کر اپنے کارنامے اس کے سامنے لا کر ہادی کے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی وہ زوردار آواز کے ساتھ فائل پر ہاتھ رکھ چکا تھا کہ ماریا کے آگے بڑھتے ہاتھ وہیں رکے۔ ہادی خانزادہ کے رد عمل پر ایک پل کو اس کو معصوم چہرہ سہما تھا، مگر پھر بھی وہ بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ سر، ایک بار فائل، وہ کنکھیوں سے ہادی خانزادہ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب ہادی گش دار آواز میں اس کا نام پکارتا بولا تو وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ شٹ اپ مس ماریا، لاؤبالی پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر آپ نے تو لاپرواہیاں اور غلطیاں کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی منوس گھڑی تھی جب میں نے آپ پر اعتماد کرتے آپ کو یہ فائل دی، اور تب سے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کبھی کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی سوائے میرے وقت برباد کرنے کے۔
میں دیکھے بغیر ہی بخوبی جانتا ہوں کہ آپ نے اس بار بھی کون سے جھنڈے گاڑے ہوں گے، تو اسی لیے برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں اور دوبارہ جب تک میں خود آپ کو نہ بلاؤں ادھر کا رخ بھی مت کریے گا۔ ہادی خانزادہ بھڑکا تھا تو بغیر رکے وہ اپنی بھڑاس نکالتا چلا گیا، جسے ماریا نے سر جھکائے اپنے کندھوں پر موجود دوپٹے کو دونوں طرف سے مٹھیوں میں بھینچے سنا۔ ماریا کا وجود اتنی بے عزتی پر لرزاہٹ کا شکار ہوا، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھی، جن کو وہ اپنی پلکیں جھپکتے رخساروں پر بہنے سے بمشکل روک پا رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کی ناک کی نوک سرخ ہوئی اور گلابی پتلے ہونٹوں کے ساتھ تھوڑی بھی کپ کپانے لگی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں جائیں یہاں سے۔ اسے وہیں قدم جمائے کھڑے دیکھ کر ہادی خانزادہ غصے سے بولا تو پلٹنے سے پہلے ماریا نے اپنا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا اور تبھی اس کی طرف مکمل توجہ ہادی خانزادہ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا کہ دل بھی بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی ماریا آفس سے نکلی، ہادی خانزادہ بھی ٹرانس سے باہر آیا اور پھر اپنی بے چینی کو جھٹکتا وہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ اور بات تھی کہ کام میں مصروف ہونے کے باوجود ہر تھوڑی دیر بعد آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور وہ چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آتا رہا، جس پر وہ جھنجھلا کر اب خود پر ہی غصہ کرنے لگا تھا جو اس پاگل لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماریا کو آفس سے نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے اس کی سوتیلی ماں رملا نے آفس میں بھیجا تھا۔ ہادی خانزادہ اپنے دل کی حالت سے گھبراتے جیسے ہی اپنے آفس سے باہر نکلا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی حیدر خانزادہ جو ماریا کی کیبن میں کھڑے دیکھ رہے تھے، جو بڑی توجہ اور فکر سے ماریا کو ٹشو پر ٹشو پیش کر رہا تھا، جو شاید ابھی تک ہادی خانزادہ کی ڈانٹ پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہادی خانزادہ نے چہرے پر ناگواری لیے یہ منظر دیکھا۔ اسے حیدر کا اس لڑکی کے قریب ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ حیدر، اگر تم نے لوگوں سے ہمدردیاں کر لی ہوں تو اپنے کام کی طرف دھیان دو، وہ اس کام سے زیادہ اہم ہے۔ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہادی خانزادہ کی تلخ آواز ابھری تو دونوں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ماریا تو جلدی سے اپنی چیئر کا رخ موڑتی لیپ ٹاپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ حیدر خانزادہ کھسیانہ سب ہنستے ہوئے اس کے پاس سے ہٹا۔ جی بھائی، کام کی طرف ہی جا رہا تھا، جب ان محترمہ کو آفس میں سیلاب لانے کی کوشش میں دیکھا تو یہاں چلا آیا۔ حیدر خانزادہ اپنے ازلی لاپرواہ لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے گیا تھا، جس کے بعد ہادی خانزادہ کی خشمگین نگاہوں کا مرکز ماریا بنی تھی، جس نے اپنا جھکا چہرہ اوپر نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ہادی خانزادہ کچھ دیر تنفر بھری نظروں سے اسے گھورتا آگے بڑھ گیا اور اس کے وہاں سے ہٹتے ہی ماریا نے کب کی روکی اپنی سانس بحال کی تھی۔ حیدر سر کتنے اچھے ہیں، مگر پتہ نہیں انہوں نے کون سی آگ اپنے اندر جلائی ہوئی ہے جو ٹھنڈی ہونے میں ہی نہیں آتی۔ ہادی خانزادہ کی پشت کو تکتے ماریا بڑائی۔ حیدر کسی کام کے سلسلے میں ہادی کے پاس آیا تھا، جب وہ کچھ سوچتے اسے سمجھانے لگا۔ حیدر، مس ماریا سے دور رہو۔ ہادی خانزادہ اپنے اندر بڑھتے اندرونی انتشار کے ساتھ بولا تو حیدر نے اس کے یوں دو ٹوک انداز پر نہ سمجھی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو ہادی خانزادہ سنبھلا۔ میرا مطلب ہے کہ ماریا جیسی مڈل کلاس لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، امیر لڑکوں کو پھنسانا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ معصومیت تو بس ان کا ڈھونگ ہے۔ ہادی خانزادہ اپنے دل و دماغ میں غریب لڑکیوں کا جو امیج بنائے ہوئے تھا وہ اسی کے مطابق ماریا کو پرکھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مجھے ماریا ایسی بالکل نہیں لگی، وہ واقعی میں بہت معصوم ہے اور پیاری بھی، پتہ نہیں آپ کیسے اس پر اتنا غصہ کر جاتے ہیں۔ سچ میں وہ آج بہت رو رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ حیدر نے بغیر ہادی خانزادہ کے چہرے کے کرخت تاثرات نوٹ کیے اپنے دل کی بات بیان کی تھی، جبکہ حیدر کے منہ سے ماریا کے لیے معصوم اور پیاری لفظ سنتے نہ جانے کیوں ہادی خانزادہ کے دل و دماغ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ حیدر، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو تم میری بات مانو گے، سمجھے؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ ہادی خانزادہ کی غصیلی آواز پر حیدر نے لب بھینچے تھے۔ ہادی خانزادہ کے حکمیہ لہجے پر حیدر کا چہرہ سپاٹ پڑا۔ جی بھائی، جیسا آپ کہیں۔ حیدر خشک انداز اختیار کرتا اسی لمحے مزید کوئی بات سنے اور کرے بغیر ہادی خانزادہ کے آفس سے چلا گیا۔ حیدر یقیناً ہادی خانزادہ کے رویے پر برا مان گیا تھا، جس کا احساس ہوتے ہادی خانزادہ نے ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے اپنی پیشانی مسلی۔
ہادی خانزادہ کے گھر سے ملازمہ کی کال آئی تھی کہ رملہ بیگم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ حیدر اور ہادی چونکہ میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے کال نہیں اٹھا رہے تھے، اسی لیے ملازمہ نے ہادی خانزادہ کی سیکرٹری یعنی ماریا کو کال کرتے رملہ بیگم کی خرابی طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، جس پر ماریا بہت زیادہ پریشان ہو کر حواس باختسی میٹنگ روم کی طرف بھاگی تاکہ وہ حیدر اور ہادی کو رملہ بیگم کے بارے میں بتا سکے۔ لیکن وہ اس سب میں میٹنگ روم کے ڈور پر بغیر دستک دیے زوردار آواز کے ساتھ اسے کھولتی اندر داخل ہوئی تو وہاں موجود 8 سے 10 لوگ ماریا کی طرف متوجہ ہوتے چلے گئے، جس پر ماریا چند پل کو ہونک چہرہ لیے کھڑی رہ گئی تھی، لیکن پھر جلد ہی وہ اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد کرتی ہادی خانزادہ کی طرف رخ کر گئی، لیکن سامنے کھڑے ہادی خانزادہ کے خود کو بھسم کر دینے والے تاثرات لیے کھڑا دیکھ کر ماریا کی زبان لڑکھڑائی۔ ماریا کی خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی سی صورت دیکھتے حیدر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھنا چاہا تھا، جب اس سے پہلے ہادی خانزادہ کڑے تیور لیے ماریا کی طرف بڑھا اور اس کی نازک کلائی پکڑتے وہ اسے جارحانہ انداز میں کھینچتے ہوئے میٹنگ روم سے نکلا تھا۔ اسے آج بھی یہ سب ماریا کا ایک بے وقوفانہ عمل ہی لگا تھا، مگر آج اس کی اس حرکت کی بدولت وہ جتنا اپنے کلائنٹ کے سامنے شرمندہ ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماریا کو دھکے دیتے اپنے آفس اپنی کمپنی سے نکال باہر کرے۔ دن بدن ماریا اور حیدر کے درمیان بڑھتی نزدیکیاں ہادی خانزادہ کے دل کو جلانے کا باعث بننے لگی تھی۔ وہیں ماریا کا ہر وقت غیر سنجیدہ انداز اسے کڑے ضبط کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سر میری بات سنیں، ماریا نے اس کے تیز قدموں کا بمشکل ساتھ دیتی بولی۔ وہاں موجود سب ورکرز اپنا کام چھوڑے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نظروں پر ماریا شرمندگی میں ڈوبتی چلی گئی تھی، جبکہ ہادی خانزادہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ماریا سب سے نظریں چرائے ہادی خانزادہ سے اپنی کلائی آزاد کروانے لگی، کیونکہ ہادی کی بے رحم گرفت کی وجہ سے اس کی کلائی میں درد اٹھنے لگا تھا۔ چھوڑے میرا بازو، ماریا چیخی تھی، مگر ہادی خانزادہ جیسے آنکھیں اور کان بند کر چکا تھا۔ وہ آج ماریا کو ایسا سبق سکھانے والا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اپنے حواسوں سے باہر نہ آئے۔ وہ اسے لیے اپنے آفس میں آتا، پیچھے زوردار آواز میں دروازہ بند کر گیا تو سب ورکرز کو جھٹکا لگا تھا۔ سب کی آنکھیں ایک دوسرے سے دو چار ہوئیں، لیکن پھر کوئی معاملہ سمجھ نہ آنے پر کندھے اچکائے اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے تھے، جبکہ ہادی نے ماریا کو ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگاتے ماریا کو چیخنے پر مجبور کیا تھا۔ چپ، ایک دم چپ۔ ہادی خانزادہ اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے اس پر جھکا، وہ رایا تو ماریا ڈرتے مرنے والی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے اپنی آواز کا گلا گھونٹنا چاہا، جبکہ آنکھوں سے سیل رواں ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا تو ماریا کے منہ سے ہچکیاں برآمد ہوئی تھی۔ ہادی خانزادہ نے کوف سے اسے آنسوؤں کی برسات کرتے دیکھا، جو جتنی غلطیاں کرتی تھی بعد میں معصوم بنتے اسی حساب سے رونا بلکنا کا ڈرامہ بھی کرتی۔ وہ آپ کی، ماریا نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بولنے کی کوشش کی تھی جب حیدر پریشان سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ بھائی، وہ حیدر کا منہ سامنے کا منظر دیکھتے کھلا رہ گیا۔ ہادی خانزادہ اپنی مٹھیاں بھیجے ماریا سے فاصلے پر ہوا تھا، اب اس کے غصہ بھری نظروں کا محور حیدر بنا تھا۔ حیدر، کیا تم بھی اپنی کیٹس بھولتے جا رہے ہو؟ خیر، جیسے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگے ہو ان کی خصلتیں تم میں آنا کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ ہادی خانزادہ کا ہر ایک لفظ تن سے بھرا تھا۔ بھائی پلیز کبھی اپنے غصے اور طنزیہ باتوں سے باہر بھی نکل آیا کریں۔ ماما کی طبیعت خراب ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ ماریا بھی شاید یہی بتانے میٹنگ روم میں آئی تھی، کیونکہ ملازم نے ہم سے بات نہ ہونے پر اسے ہی کال کی تھی، اور آپ ہیں کہ بجائے اس کی بات سننے کے اسے اپنے عمل سے ہراساں کر رہے ہیں۔ دس از ٹو مچ۔ حیدر بھی جواباً سنجیدگی اور غصے سے بولتا چلا گیا، اور تب زندگی میں پہلی بار شاید ہادی خانزادہ خاموش پڑا تھا۔ دل و دماغ پریشانی کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ ہادی نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ماریا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی دیوار سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ آ جائے مس ماریا، ورنہ یہاں کھڑے کھڑے شاید بھائی کی وحشت سے بے ہوش ہو جائیں گی۔ حیدر نرمی سے اس سے مخاطب ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار رگڑتی آگے بڑھی۔ اس نے ایک بار بھی ہادی خانزادہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ وہ ہادی خانزادہ کے آفس سے نکلنے تک اس کی نظروں کے حصار میں رہی۔
آپ اپنا آفس سنبھالیں، ماما کو میں دیکھ لوں گا۔ ماریہ کے جانے کے بعد حیدر طنزیہ لہجہ اختیار کرتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اپنے آفس کی تنہائی میں ہادی خانزادہ نے خود کو بھی بہت اکیلا محسوس کیا تھا۔ اس دنیا میں حیدر اور رملہ بیگم کے ہوتے ہوئے بھی جیسے اکیلا ہی تھا۔ اس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد اس کے بابا نے جلد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ ہادی نے بس خاموشی کے ساتھ رملہ بیگم کو اپنی ماں کی جگہ لیتے دیکھا۔ رملہ بیگم اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ہادی بچپن سے ہی اپنے آپ میں رہنے والا بچہ تھا، لیکن اپنی ماں کے بعد وہ اپنے باپ سے کافی حد تک اٹیچ ہو گیا تھا۔ لیکن اب کچھ عرصے پہلے وہ بھی ہارٹ اٹیک کی بدولت اسے چھوڑ کر ابدی نیند جا سوئے تھے کہ اس کے بعد سے ہادی خانزادہ بس کام کرنے والی مشین بن کر رہ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے جذبات و احساسات مردہ ہوتے چلے گئے۔ اب بھی کچھ پل بے حس و حرکت کھڑا رہنے کے بعد وہ اپنے دل و دماغ میں ابھرتے شرمندگی کے تاثرات کو دباتے وہ بھی آفس سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بھی رملہ بیگم کی وجہ سے گھر جانے کا ارادہ رکھتا، مگر آفس سے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ ماریہ کے کیبن کی طرف اٹھی۔ رونے کے باعث ماریہ کے چہرے کی بے پناہ سرخی وہ دور سے بھی دیکھ پا رہا تھا، جس پر اس کا دل پھر سے بے چینی سے زور سے دھڑکا تو وہ جلدی سے ماریہ سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھ گیا۔ ماریہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب کچھ فاصلے پر موجود دوسرے کیبن سے ایک ورکر نکلتے اس کے پاس آیا۔ ماریہ، تمہیں پتہ ہے رات ہادی سر کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کے بچنے کے بہت کم چانسز ہیں۔ اس ورکر کے منہ سے نکلتی بات سنتے ماریہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ اپنے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکال سکتے کیا؟ ماریہ اس پر بھڑکی تھی۔ ماریہ بہت صاف اور حساس دل کی مالک تھی اور کبھی وہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ مس ماریہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر بول رہے ہیں۔ میں آفس آنے سے پہلے آج ہاسپٹل سے ہو کر ہی آیا ہوں۔ سنا ہے ان کے دماغ پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ وہ چہرے پر افسوس بھرے تاثرات لیے واپس پلٹ گیا، جبکہ ماریہ اس قدر افسردہ ہوئی کہ اس سے کوئی کام کرنا بھی مشکل ہوا تھا۔ ماریہ سچے دل سے ہادی خانزادہ کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد ماریہ یا پھر نہ جانے کس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ہادی خانزادہ کی طبیعت بہتری کی طرف مائل ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا دھچکا بھی سب کو ملا تھا، اور وہ یہ کہ ہادی خانزادہ کو ہوش تو آ چکا تھا، اس کے زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن اس کے دماغ پر لگنے والی اندرونی چوٹ کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا اور پھر سے اپنے بچپن میں چلا گیا تھا۔ یہاں وہ رملہ بیگم کو اپنی حقیقی ماں سمجھتے وہ اب اکثر اپنے باپ کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا۔ ہادی خانزادہ کی اس حالت پر آفس کے تمام ورکرز اس سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ کچھ دن تک مینیجر ہی آفس کے تمام معاملات سنبھالتا رہا، لیکن پھر ہادی خانزادہ کے ہاسپٹل سے گھر میں شفٹ ہوتے ہی حیدر نے آفس آتے سارا انچارج سنبھال لیا تھا۔ حیدر کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے بھائی کی جگہ سنبھالتے دیکھ کر ماریہ کو بہت خوشی ہوئی۔ سب کو اس وقت حیرانگی ہوئی جب رملہ بیگم نے بھی آفس آنا شروع کر دیا۔ وہ ایک مکمل بزنس وومن کے روپ میں نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے آفس آنے کی یہ توجہ پیش کی تھی کہ حیدر چونکہ ہمیشہ ہادی خانزادہ کے ساتھ مل کر آفس کے کام دیکھتا آیا تھا، تو اب وہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی بری طرح محسوس کرتا ہے، اسی لیے رملہ بیگم اس کا ساتھ دینے کو آفس آنے لگی۔ ماریہ کسی کام کے سلسلے میں حیدر کے پاس آئی تو رملہ بیگم بھی وہیں موجود تھی، جو کافی فکر مند سی معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر ماریہ کو دیکھتے ان کا چہرہ چمکا۔ خیریت میم، آپ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ ماریہ کے سوال پر رملہ بیگم نے گہری سانس بھری۔ کیا بتاؤں مس ماریہ، ہادی کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ وہ اپنی دماغی بیماری کی وجہ سے کسی بھی ملازم کو اپنے پاس ٹکنے نہیں دے رہا۔ کچھ آج کل کے ملازموں کو بھی بس پیسوں سے مطلب ہے، ان میں انسانیت ناپید ہے، تو بس ہادی کے لیے ہی ساری پریشانی ہے۔ وہ چہرے پر تفکر بھرے تاثرات لیے بولی تو ماریہ کو دلی افسوس ہوا۔ آپ ٹینشن نہیں لیں، جلد کوئی اچھا انتظام ہو جائے گا۔ ماریہ نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی نظریں خود کے وجود پر گڑی دیکھ کر وہ کچھ انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ مگر مجھے لگتا ہے مس ماریہ یہ اچھا ہو چکا ہے، آپ پلیز ہادی کی ذمہ داری لے لیں، پلیز منع مت کریے گا، میں آپ کو یہاں سے ڈبل تنخواہ دوں گی اور آپ میری بھروسے والی ہیں تو میں مکمل بے فکر ہو جاؤں گی۔ رملہ بیگم التجائیہ انداز اختیار کرتی ماریہ کو بوکھلا سی گئی تھی۔ میں؟ وہ حیرانگی سے بولی، جبکہ حیدر بھی بنا کچھ بولے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
ہاں آپ پلیز نہ مت کریے گا، یہ ایک ماں کی درخواست ہے۔ وہ رنجیدہ ہونے لگیں تو شش و پنج کا شکار ماریا کا سر خود بخود اس بات میں ہلتا چلا گیا تو رملا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بہت بہت شکریہ، آپ بس کل سے ہی گھر آنا شروع کر دیں اور اس ماہ کی پیمنٹ بھی میں آپ کو ایڈوانس میں کر دیتی ہوں۔ رملا بیگم فوری مینیجر کو ماریا کی پیمنٹ کے لیے کال ملانے لگی تھی، جبکہ ماریا ابھی تک اپنے فیصلے پر غور و فکر کرنے میں لگی تھی، کیونکہ اسے ایک اب نارمل انسان کو سنبھالنے کی پریکٹس نہیں تھی۔ مگر اب سوائے رملا بیگم کی بات ماننے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرا، ایک اچھی سیلری کی آفر کیسے ناپسند ہو سکتی تھی؟ ماریا اپنے کندھے پر لٹکے ہینڈ بیگ کے اسٹرپ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی خان ولا میں داخل ہوئی، اور اندر آتے ہی وہ اس خوبصورت سے محل نما گھر کی خوبصورتی میں کھوئی تھی۔ ایک پتھریلی روش کے دونوں اطراف رنگ برنگے پھولوں کی بہتات تھی، جن کو دیکھتے ماریا بے قابو سی ان کی طرف بڑھی اور وہ نرم ہاتھوں سے انہیں چھو چھو کر دیکھتی خوش ہو رہی تھی، جبکہ ایک ملازمہ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ بی بی آ جائیں، آپ کو صبح کے کمرے تک چھوڑ دوں، صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں، یہ رملا صاحب کا حکم تھا۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ آگے بڑھتے قدم اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ آج ہادی خانزادہ کو ایک بالکل مختلف روپ میں دیکھنے والی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس پہ روب جھاڑا کرتا تھا، آج سے اس کے رحم و کرم پر آنے والا تھا۔ قسمت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، اور قسمت کی اس تبدیلی کو لے کر ماریا قطعی طور پر خوش نہیں تھی، بلکہ وہ ہادی خانزادہ کے سابقہ رویوں کو بھولتی اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور افسوس محسوس کر رہی تھی۔ ملازمہ ماریا کو ہادی خانزادہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے چھوڑتی خود واپس پلٹ گئی تو ماریا گہری سانس بھرتے آہستگی سے دروازہ کھولتے کمرے میں پہلا قدم رکھ گئی۔ کمرے میں ابھی بھی ڈم لائٹ چلتی دیکھ کر وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی، مگر پھر بھی ہمت کرتے وہ آگے بڑھی جب بیڈ پر اسے ہادی خانزادہ سویا ہوا نظر آیا۔ انجانے میں ماریا کی نظر اس کے خوبرو سے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ وہ اس طرح سوتے بالکل نارمل انسان لگ رہا تھا، جس پر ماریا کا دل اس طرح خود کو ہادی خانزادہ کے ساتھ اس کے کمرے میں اکیلا پا کر ایک الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا۔ ماریا نے جیسے ہی ایک قدم مزید آگے بڑھایا تو اس کی جوتی کے نیچے کوئی چیز آئی تو وہ بری طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے اس طرح گری تھی کہ اس کے بازو اور چہرہ بیڈ کی پائنتی پر اور گھٹنے زمین سے جا لگے۔ گھٹنوں میں ہوتی تکلیف پر وہ بمشکل اپنی چیخ روک پائی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جاگ پڑی تھی۔ لیکن جیسے ہی ماریا نے اپنا بیڈ کے میٹرس پر جھکا چہرہ اوپر اٹھایا، ہادی خانزادہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوئی کہ زوردار چیخ مارتے ہوئے وہ اب پیچھے زمین پر گرتی چلی گئی۔ اب کی بار خود کو بچانے کے لیے زمین پر رکھے ہاتھوں میں اٹھتا درد ماریا کو ایک جھٹکے سے کھڑا ہونے پر مجبور کر گیا۔ ماریا نے کنکھیوں سے سوچ کے ساتھ ہادی خانزادہ کی طرف دیکھا، جسے وہ ابھی اپنی عادت کے مطابق اس پر چلائے گا، لیکن اسے چپ چاپ اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جلدی سے خود کو حرکت دیتی کمرے کی ساری لائٹ جلا گئی۔ کون ہو تم؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولا تو ماریا خود کو اس کی طرف دماغی حالت کا احساس دلاتی واپس بیڈ کی طرف آئی، لیکن پھر بھی کچھ فاصلہ موجود تھا۔ ماریا نے اس کی طرف دیکھتے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن یکدم سے ہادی خانزادہ کی آنکھوں کے تاثر کو دیکھتے وہ چونک سی گئی۔ آپ کی ماما نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، ماریا نے اس کی آنکھوں کے عجیب سے تاثر کو نظر انداز کرتے جواب دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ماریا اپنے چہرے پر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے کمرے میں نگاہ دوڑانے لگی۔ یہاں ہر طرف بچوں کے کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ انہیں دیکھتے وہ افسردہ سی ہوتی ہادی خانزادہ کے بیڈ سے اترنے پر وہ چونکی، اور پھر ہادی خانزادہ کو ٹی شرٹ کے ساتھ کوئی پینٹ یا ٹراؤزر پہننے کے بجائے صرف شارٹس میں دیکھتے ماریا خوفزدہ سی ہوتی اپنی نظریں چرانے لگی تھی۔ وہ ہونک سی وہیں جمی کھڑی رہتی جب واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہادی خانزادہ کی پکار پر اسے اس کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا، لیکن آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ جی تم میری کیئر ٹیکر ہو نا، تو وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مجھے واش روم میں تمہاری ضرورت پڑے گی۔ ہادی خانزادہ کی بات پر ماریا کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ ماریا کی چیخ نما آواز گونجی تھی، لیکن پھر جلد ہی ماریا پھر سے خود کو ہادی خانزادہ کی بیماری کا یاد دلاتی میرے مرے سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آپ خود واش روم چلے جائیں نا۔ ماریا تو پہلے قدم پر ہی ڈگمگانے لگی تھی کہ اس کا دل کیا وہ سب چھوڑے یہاں سے بھاگ جائے۔
جا تو رہا ہوں خود ہی، کون سا تمہیں کہا ہے مجھے اٹھا کر لے جاؤ؟ لیکن میرا فیس کون واش کروائے گا؟ اور ٹیتھ برش بھی تو کرنے ہیں۔ اب کی بار اس کی باتوں پر ماریا نے شکر کا سانس بھرا، ورنہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی، اور اب اپنی اس سوچ پر جھرجھری سی لے کر رہتی۔ ہاں ہاں چلے، میں آ رہی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی ماریا بیڈ کے پاس موجود پائیدان پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی، مگر جب اس نے تھوڑی دیر بعد واش روم میں قدم رکھا تو اس کا وجود باقاعدہ لرزاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہر کام چہرہ بری طرح جھکائے اور کپکپاتے ہاتھوں سے انجام دیا اور جلدی سے واش روم سے نکلنے کی۔ ہادی کی ساری شرٹ گیلی ہو چکی تھی، اسی لیے ماریا نے الماری کھولتے اس کے کپڑے نکالے، اور اس بار وہ اس کے کٹ کاٹ کے حساب سے پینٹ نکال چکی تھی، کیونکہ ہادی صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ بار بار نظر چرانے پر مجبور ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے پلٹی، ہادی کے دراز قامت وجود کو اپنے بالکل پاس دیکھ کر وہ پھر ہڑبڑاتے ہوئے پھر سے فرش پر پڑے کھلونے پر پاؤں رکھتے وہ ڈگمگاتے ہوئے گرنے کو تھی، مگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے قریب کھڑے ہادی خانزادہ کے دونوں کندھوں کو دبوچ گئی، جس سے ہادی خانزادہ کا وجود جھٹکا لگنے پر ایک قدم پیچھے ہوا تو ماریا جو بالکل اس کے سہارے تھی وہ اس پر جھکتی چلی گئی۔ فاصلہ سمٹا تو ماریا ہک دک سی بجلی کی تیزی سے پچھلے ہٹتی الماری سے جا لگی۔ ساتھ ہی اس نے خوفزدہ ہوتے ہادی خانزادہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو بے تاثر سا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرائے اسے دیکھ گم گھور زیادہ رہا تھا۔ ماریا پھر سے ٹھٹکی، کیونکہ اس کے چہرے کا سپاٹ پن اور آنکھوں میں ہلکورے لیتا تاثر ماریا کو عجیب سے احساسات سے دوچار کرنے لگا۔ کپڑے گرنے کے دوران زمین بوس ہو چکے تھے، جن کو اٹھاتے وہ اس کی طرف بڑھا گئی، تو اب کی بار وہ شرافت سے کپڑے لیے واپس پلٹ گیا، جس پر ماریا نے سکھ کا سانس بھرا ہی تھا کہ ہادی کو بیڈ کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنی شرٹ اتارنے کی تیاری کرتے دیکھ کر وہ چیخی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماریا نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ ہادی نے گردن موڑے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واش روم میں جا کر چینج کرے نا، وہ ہچکچاتی بولی۔ مگر میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں، وہ آگے سے منہ بسورے بولا تو ماریا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا بولے۔ اچھا آپ کپڑے چینج کر لیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ آخر ماریا کو بہانہ سوجھ ہی گیا تھا اور بولتے ہوئے وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی ماریا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانسیں بھری اور کمرے میں چلتے اے سی کے باوجود اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اسے آج پہلے ہی دن کچھ ہی دیر میں یہ کام بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ ہادی خانزادہ کا خود کا تو دماغی توازن خراب تھا ہی، لیکن ماریا کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ رہتے وہ بھی پاگل ہو جائے گی۔ ماریا جیسے تیسے ایک دن گزار کر روانہ ہوئی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ ہادی خانزادہ کے پاس نہیں جائے گی، اسے اپنے کم پیسوں والی نوکری ہی اچھی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی بیوقوفی ہو گئی، میں ابھی میم رملا کو کال کرتے انکار کر دیتی ہوں، وہ جیسے بھی کر کے کسی اور کو ہادی سر کے لیے رکھ لیں گی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی اپنا فون اٹھا کر کال ملا گئی، لیکن رملا بیگم کے فون اٹھانے پر جیسے ہی ماریا نے ہادی خانزادہ کی کیئر ٹیکر بننے سے انکار کیا تو آگے سے وہ اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن آخر پر وہ ماریا سے دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتی کال بند کر گئی۔ مس ماریا، اب آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سابقہ جاب کو بھی بھول جائیں۔ رملا بیگم کے الفاظ پر ماریا ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ تمہیں اگر اس جاب کے بعد جلدی کوئی جاب نہیں ملی تو چاچی میری جان کو آ جائیں گی۔ ماریا کے والدین انتقال کر چکے تھے اور وہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ یہاں رہتے اس نے پڑھائی تو مکمل کر لی تھی، جس کے بعد اس کی چاچی کسی بھی طرح شادی کر کے اسے گھر سے نکالنے کے چکروں میں تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہونے میں رکاوٹ تھی۔ گھر کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ ماریا کو جلد رخصت کرتے سکون سے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ لیکن جب ماریا نے ان کے اپنے لیے عمر رسیدہ اور لوفر لفنگے لڑکوں کے رشتے لاتے دیکھا تو وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتی گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ماریا نے انہیں اس کی فکر چھوڑ کر اپنی بیٹیوں کی فکر کرنے کا کہا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی شادیوں کے خرچ میں حصہ ڈالتے ان کی مدد کرے گی، اور یہ آفر ان کے لیے بری نہیں تھی اور وہ فوراً مان گئی تھی۔ اسی لیے ماریا اب کسی بھی قیمت پر نوکری چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے جو میرے لیے اچھا ہے، مجھے اس پر چلا۔ ماریا آنکھیں بند کرتی اپنے رب سے دعا مانگتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
اسے صبح پھر سے ہادی خانزادہ کے گھر جانا تھا۔ وہ اسے ایک دن میں ہی اپنی حرکتوں سے بہت زیادہ زج کر چکا تھا۔ ماریا ہادی خانزادہ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر لان میں لے کر آئی تھی۔ جب وہ مین گیٹ کی طرف اشارہ کرتا باہر جانے کی ضد کرنے لگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت باہر جانا ہے، تم چلو گی ساتھ تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے منہ پھلائے بولتا واقعی میں اکیلا گیٹ کی طرف چل پڑا تھا، جس پر ماریا کو مجبوراً اس کے پیچھے آنا پڑا، جو اس سوچ کے ساتھ اسے لیے باہر آ گئی تھی کہ وہ اسے بس گھر سے کچھ ہی دور گھما کر واپس گھر لے آئے گی۔ لیکن یہ بات صرف اس کی سوچ ہی رہ گئی تھی، کیونکہ باہر آتے ہی ہادی خانزادہ نے اس کی دوڑیں لگوا دی۔ وہ باہر آتے ہی بھاگنا شروع ہو گیا تھا۔ سر بھاگے مت، گر جائیں گے تو چوٹ لگ جائے گی۔ ماریا نے اسے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی آواز پر ایک پل کے لیے رکتا، گردن موڑے اسے دیکھتا، پھر سے اسپیڈ پکڑتا بھاگنے لگا تو ماریا بھی بوکھلائے ہوئے اس سے کہیں گم ہو جانے یا پھر چوٹ لگ جانے کے ڈر سے اس کے پیچھے بھاگی۔ دماغ بچوں والا ہو گیا ہے، مگر مجالے بھاگنے کی رفتار بچوں والی ہوئی ہو۔ ماریا بھاگتے بھاگتے ہوئے کانپنے لگی تھی، سانس بری طرح چڑھ گیا تھا کہ وہ خود میں بھاگنے کی مزید سکت نہ پاتے ایک جگہ رکتے ہادی خانزادہ کو آوازیں لگانے لگی تو وہ اس پر احسان کرتے نہ صرف رک گیا تھا بلکہ پلٹتے اس کی طرف آنے لگا تو ماریا کو حوصلہ ہوا تھا کہ وہ مزید بھاگنے سے بچ گئی، مگر وہ اس سب میں یہ دیکھ ہی نہیں سکی تھی کہ وہ لوگ گھر سے کتنا دور آ چکے تھے۔ سر آپ اچھے بچے ہیں نا، تو اچھے بچے ایسے بڑوں کو تنگ نہیں کرتے۔ ویسے تو ہادی خانزادہ کے سامنے کھڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی، لیکن اب ہادی خانزادہ کی حرکتوں کی بدولت اسے اپنا آپ بڑا ہی لگنے لگا تھا۔ ماریا کی بات پر ہادی خانزادہ نے جب اسے سر سے پاؤں تک مذاق اڑانے والی چیزوں سے نظروں سے دیکھا تو اس کی اس حرکت پر ماریا کے چہرے پر پھر سے پرسوچ لکیریں بننے لگی۔ جب اس سوچ میں ہادی خانزادہ کی آواز خلل ڈال گئی تھی، مجھے اٹھاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ ہادی خانزادہ کی فرمائش پر ماریا کا منہ کھلا تھا اور پھر ابھی کچھ سیکنڈ پہلے اپنے دماغ میں آنے والی سوچ پر اس نے لعنت بھیجی تھی، کیونکہ اسے کئی بار لگا تھا ہادی خانزادہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بس ڈرامہ کر رہا ہے۔ اب اس کا بچوں کی طرح گود میں اٹھانے کے لیے منہ بسوڑنا ماریا کی ساری سوچوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ نہیں، جس طرح آئے تھے ویسے ہی جائیں گے، آپ تو بڑے بچے ہیں۔ ماریا نے بے ساختہ اس کا بھاری مردانہ ہاتھ پکڑتے واپسی کی راہ لی تھی، لیکن جیسے ہی اپنی حرکت کا اندازہ ہوا اس نے جلدی سے ہادی کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن اب اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ پر ہادی خانزادہ کے ہاتھ کی گرفت بن چکی تھی۔ ماریا نے ہونٹ لٹکائے آدھے قدم بڑھائے، مگر ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ہادی پھر سے ضد کرنے لگا۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور نہیں چل سکتا، مجھے گود میں اٹھاؤ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا بولا۔ اب کی بار ماریا کی کوئی منت سماجت بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ میں کیسے اٹھاؤں تمہیں، میری گود ٹوٹ جائے گی۔ ماریا روحان سی ہوتے بولی، مگر وہ آگے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے رونے لگا تو ماریا نے حامی بھری۔ اچھا میں اٹھا رہی ہوں، چپ کرو۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تو اسے تنگ کرنے کو ہادی خانزادہ نے اپنے وجود کو مزید پھیلایا۔ ماریا کی مشقت پر ہادی خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ وہ انسان سچ میں پاگل نہیں ہوا تھا، وہ بس پاگل پن کا ڈرامہ کرتے اپنے چھپے دشمنوں کے چہرے بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے ماریا بھی اپنے دشمنوں کی ٹیم کا حصہ لگی تھی، اسی لیے تو وہ اسے پہلے دن سے زج کر رہا تھا تاکہ وہ یہ جاب چھوڑ کر چلی جائے۔ موٹے کہیں کے کتنے بھاری ہیں آپ، مجھ سے نہیں اٹھ رہے۔ اب باقاعدہ ماریا رونے لگی تھی، یہ نہ جانے اپنی قسمت کا رونا تھا یا پھر واقعی وہ ہادی خانزادہ کی حرکتوں سے تھک گئی تھی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی محسوس کرتے ہی ہادی خانزادہ کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، اور آج پھر وہ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے کمزور کرنے لگی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے آگے بڑھنے لگا تو ماریا نے اس کی پشت کو خوار نظروں سے گھورتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ آج ہادی خانزادہ کو کرکٹ کھیلنے کا شوق چڑھا تھا، جس پر وہ خود بیٹ پکڑتے چھکے چھکے پر لگاتا ماریا کو پورے لان میں بال اٹھانے کے لیے گھمائے جا رہا تھا۔ جب آدھے گھنٹے بعد وہ ہمت ہارتی ہی گھٹنوں کے بل لان کی گھاس پر گرتی گہرے سانس بھرنے لگی، اس کے کیچر میں مقید بال کھلتے اس کے چہرے کو ڈھانپتے چلے گئے، اور یہ منظر ہادی خانزادہ کی آنکھوں کا مرکز بنا اور وہ مبہوت ہوتے ماریا کے وجود کو تکتا چلا گیا۔ جب ٹھیک اسی وقت رملا بیگم اور حیدر بھی آفس سے واپس آئے تھے۔
رملا بیگم تو تھکاوٹ زدہ سی گھر کے اندرونی جانب بڑھ گئیں، جبکہ فون کال پر بزی حیدر کی نظر بے دہانی سے ماریا پر پڑی اور پھر وہ کال پر بات کرنا بھی بھولا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا جلد ہوش میں آتی جھکا چہرہ اٹھا گئی تھی تو ہادی خانزادہ کے بجائے کچھ فاصلے پر کھڑے حیدر سے آنکھیں جا ملی، اور آج ان آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر ہوس بھری ہوئی تھی۔ حیدر اپنی اصل اصلیت کے ساتھ موجود تھا کہ اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ اس گھر اور ساری جائیداد کا اکلوتا وارث جو بھی بن بیٹھا تھا۔ ماریا نے بے سکون ہوتے اپنا دوپٹہ مزید اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ہادی خانزادہ نے بھی ماریا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیدر کو آنکھیں پھاڑے ماریا کی طرف دیکھتے پا کر تو اس کے چہرے پر ناگواری چھاتی چلی گئی۔ حیدر رخ بدلتا، گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا، وہ خباثت سے کچھ سوچتا ہوا اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماریا ہادی کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور اس کے سامنے ٹیبل پر کارٹون لگا کر رکھتے وہ رملا بیگم سے بات کرنے کے ارادے سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ماریا جب سے ہادی خانزادہ کے پاس آئی تھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیدر اور رملا بیگم کو ہادی خانزادہ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ہادی کے پاس آنے یا پھر ماریا سے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کی زحمت کی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے تو اپنی ہی ایک الگ دنیا میں مگن ہادی خانزادہ کو تقریباً بھول ہی چکے تھے، اور ان کا یہ انداز ماریا کو بہت تکلیف دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک اور حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے۔ رملا بیگم کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جبکہ ماریا کا دستک دینے کے لیے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کمرے سے آتی حیدر کی آواز اور الفاظ نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ جو اسے بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ خود پر اچھائی کا بس نقاب چڑھائے ہوئے ہے۔ ماما، آپ نے ایک خوبصورت لڑکی کو اس پاگل کی دیکھ بھال کے لیے رکھتے نا انصافی کی ہے۔ ماما، میرا دل آ گیا اس لڑکی پر۔ حیدر نفرت سے ہادی کا ذکر کرتے بولا۔ اس ہادی کو راستے سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ پاگل بنتا بیچ راہ میں اٹک گیا تو اس لڑکی کو رکھنا پڑا۔ وہ لڑکی غریب بھی ہے اور معصوم بھی، وہ کبھی ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکے گی، اسی لیے تو اسے رکھا ہے، اور تمہارا دل جو چاہے کرو، وہ خوش نہیں کر سکتی۔ رملا بیگم کے آگے سے نخوت بھری آواز گونجتے ماریا کے خون کو منجمد کرنے کا باعث بننے لگی۔ وہ اس حقیقت کے کھلنے پر حیران کھڑی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس بھرتی وہاں سے ہٹی۔ وہ حواس باختہ سی کمرے کا دروازہ کھولتے تیز رفتاری سے ہادی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس کا دل مارے ڈر کے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا جو ٹیبلٹ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ماریا نے اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ وہ ماں بیٹا ہادی اور اس کے لیے بہت برے انسان ثابت ہو رہے تھے۔ ماریا کا سارا وجود لرزنے لگا تھا، جبکہ اس کے قریب بیٹھا ہادی اس کی بے چینی محسوس کرتا کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اضطراب کی کیفیت میں معلوم ہوتی۔ نہ جانے باہر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا، کہیں حیدر نے کوئی بدتمیزی۔ یہ سوچتے ہادی خانزادہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا جب اسے ماریا کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ ہادی سر، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ ماریا کے مطابق وہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اپنے دل پر بڑھتا بوجھ تو ہلکا کر ہی سکتی تھی۔ وہ ہادی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسی کی کہانی اس کے سامنے ایک شہزادے کے طور پر بیان کرنے لگی۔ ایک شہزادہ تھا، وہ ابھی چھوٹا تھا۔ جب اس کی امی یعنی ملکہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بابا یعنی بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی عام سوتیلی ماں ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس شہزادے کو بھی مارنے کی کوشش کی، مگر وہ زندہ تو بچ گیا، لیکن اس شہزادے کا دماغی توازن بگڑ گیا، جس کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماں کو ہی اپنی سگی ماں سمجھنے لگا تھا، جبکہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بیٹا شہزادی کی دولت پر قبضہ کر چکے تھے۔ ماریا اس سے آگے کچھ بول نہیں پائی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ ماریا اپنے لب کاٹتی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ جب ہادی کے گمبھیر سی آواز اسے اپنے کان کے پاس سے سنائی دی تو وہ بری طرح چونکتے ہادی کی طرف دیکھنے لگی تو دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں ماریا کا ہاتھ ہادی کے چہرے کی طرف بڑھتا ہولے سے اس کی آنکھ چھو گیا۔ یہ آنکھیں کسی پاگل انسان کی آنکھوں جیسی کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہادی کا سوال بھولتی کھوئے کھوئے انداز میں سوال کرنے لگی تو ہادی اس کے لمس پر مسکرایا تو ماریا نے خود کو ملامت کرتے جلدی سے نہ صرف اپنا ہاتھ پیچھے کیا، بلکہ وہ جو کب سے ہادی خانزادہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اس کی کلائی ہادی خانزادہ کے ہاتھ میں قید ہوتی چلی گئی تو ماریہ کی جان نکلنے لگی۔ اس نے پلٹتے ہادی خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اپنے سوال کا جواب نہیں لوگی؟ ہادی خانزادہ کی ٹھہری ہوئی آواز سنتے ماریہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ وہ اپنی آنکھیں اور منہ پورا کھولے ساکت سی کھڑی تھی جب ہادی اسے نرمی سے دوبارہ سے اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ ماریہ پر دھماکہ کرتے سنجیدگی سے آگے بولنے لگا۔ میں بس ڈرامہ کر رہا تھا کیونکہ مجھے پہلے اپنی سوتیلی ماں اور بھائی پر شک تھا اور اسی شک کی بنیاد پر میں نے پاگل پن کر ڈرامہ کرتے ان کی اصلیت اپنے سامنے لانے کی کوشش کی اور میں اس سب میں کامیاب بھی رہا۔ پہلے پہل مجھے تم بھی ان سے ملی ہوئی لگی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا کہ تم ایسی نہیں ہو۔ تم جو نظر آتی ہو بالکل ویسے ہی ہو، معصوم اور پاک شفاف دل کی مالک۔ وہ جس انداز میں اس کی طرف دیکھتے تعریف کر رہا تھا ماریہ کے چہرے پر سرخی سی چھانے لگی اور نظریں جھکتی چلی گئیں۔ سر آپ پاگل نہیں ہیں؟ سچ میں مجھے بھی کئی بار ایسا لگا تھا لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی تھی۔ ماریہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پاگل ہوں تو نہیں لیکن لگتا ہے پاگل ہونے لگا ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا تو وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ میں پتھر دل سا انسان تمہاری معصومیت اور خوبصورتی کے آگے پگھلنے لگا ہوں اور اب میں تمہاری محبت میں پاگل ہونے لگا ہوں ماریہ، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ وہ جذبوں سے چور آواز میں بولتا ماریہ کو بوکھلا سا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ ماریہ کو لگا اس کی ساری جان ہادی خانزادہ کے ہاتھ میں موجود ہاتھ میں سمٹ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے اس کی مٹھی بناتے اپنے گود میں رکھا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا؟ ماریہ نے ہادی خانزادہ کا دھیان خود سے ہٹانے کی کوشش کی تھی اور اس کے اس انداز پر ہادی خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ساری زندگی سوچ سوچ کر مسکرانے والا آج اپنے دل میں گھر کر لینے والی ہستی کے سامنے بار بار مسکرا رہا تھا۔ تم سے پیار کرنا ہے، تمہاری غلطیوں پر چپ رہنے کی عادت ڈالنی ہے، تم سے شادی کرنی ہے اور شادی کے بعد… ہادی کا غیر سنجیدہ انداز دیکھتے ماریہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تو جھٹ سنجیدہ ہوا۔ فکر نہیں کرو، ان کا بندوبست ہو چکا ہے۔ میں کچھ دن ڈھیل دی تھی کہ اپنی عیاشیاں پوری کر لیں۔ کل پولیس انہیں اریسٹ کر کے لے جائے گی، تمام ثبوتوں کے ساتھ جو میں نے پاگل پن کے ڈرامے کے دوران اکٹھے کیے ہیں۔ ہادی خانزادہ سرد لہجے میں بولا۔ تو ماریہ نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کتنی حواس باختہ سی، غم زدہ تھی، اب اتنا ہی ہلکی پھلکی ہادی کے سامنے بیٹھی۔ میرے جانے کا وقت ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ اب تو آپ ٹھیک ہیں تو پھر میری یہاں سے چھٹی؟ یہ بات کہتے نہ جانے کیوں ماریہ پر اداسی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ہاں کچھ دن چھٹی کے گزار لو کیونکہ اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے میری قید میں آنا ہے۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا ماریہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہادی خانزادہ کی محبت بھری نظروں کے حصار سے نکلتے ماریہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب دروازے کے قریب رکتے وہ پلٹی۔ میں انتظار کروں گی آپ کا، وہ مسکراتے لہجے میں کہتی اب کی بار وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہادی خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ لڑکی چند دن میں ہی اس کے قریب رہتے اسے بدل چکی تھی، مگر یہ ہنستا مسکراتا روپ صرف اپنی ماریہ کے لیے تھا، جبکہ باقی سب کے لیے وہ اب بھی پہلے جیسا ہادی خانزادہ ہی تھا۔ اور پھر اپنے دشمنوں کو یاد کرتے اس کا چہرہ کرخت ہونے لگا۔ اگلے دن ہادی خانزادہ بلیک پینٹ سوٹ پہنے اپنے سابقہ حلیے میں واپس آتا۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرتا، کمرے سے نکلا تو رملہ بیگم اور حیدر جو ناشتہ کر رہے تھے اپنے ہاتھ وہیں روکتے ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ارے ارے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا؟ رملہ بیگم خود کو سنبھالتے اس کی طرف بڑھی لیکن وہ ہاتھ اٹھائے انہیں وہیں روک گیا۔ وہ اسی وقت پولیس وہاں داخل ہوتے رملہ بیگم اور حیدر کی چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر ہتھ کڑیاں پہنانے لگی۔ ہادی خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سرد آنکھوں سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رملہ بیگم اور حیدر نے لاکھ ہادی خانزادہ کی منتیں کی لیکن وہ کان بند کیے کھڑا رہا۔ کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں سناٹا چھاتا چلا گیا اور اس خاموشی کو ہادی خانزادہ نے دل سے محسوس کیا تھا اور ساتھ ہی وہ ماریہ کو جلدی اپنی زندگی میں شامل کرنے پختہ ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ وہ اس خاموشی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانے والا تھا۔ اسی دن شام کو ہادی خانزادہ ماریہ کے گھر جا پہنچا۔ پہلے یہاں اس کی باروب شخصیت دیکھتے ماریہ کا چچا اور چچی مروب ہوتے چلے گئے۔ ہادی خانزادہ نے ماریہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ اسے دروازے کے پیچھے کھڑی نظر آ گئی تھی۔
وہ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بڑے سبھاؤ سے ان کے سامنے اپنا مدعا رکھ گیا۔ چچا جی کہ کچھ بولنے سے پہلے ہی چچی فوری ہاں میں جواب دے گئی تھی، جبکہ چچا شش و پنج کا شکار تھے کہ وہ ہادی خانزادہ کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتے تھے۔ آپ میرے بارے میں سب معلوم کرنے کا حق رکھتے ہیں، جیسے ہی مطمئن ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ہادی خانزادہ اپنی بات کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو چچا اور چچی اسے زبردستی چائے کے لیے روک گئے تھے، اور پھر چائے لانے والے ماریا تھی، جس کو نظروں میں رکھتے وہ پہلی بار اس کے ہاتھ کی بنی چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماریا جاؤ ہادی بیٹا کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ چچی اپنی طرف سے یہ رشتہ فائنل کر چکی تھی اور چچا کو ان کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ وہ ماریا کے چہرے پر سجی خوشی کو بھی دیکھ چکے تھے۔ جی وہ آگے بڑھتے ہادی کے پیچھے چلتی تھی۔ جب گھر کے گیٹ کے پاس پہنچتے وہ اچانک سے پلٹا تو اس کے پیچھے موجود ماریا بمشکل اس سے ٹکراتی بچی تھی۔ وہ ہادی کی شرٹ کو بازو سے جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب بس میرے بننے کی تیاری کرو، کیونکہ میں بے صبری سے تمہارا منتظر ہوں۔ وہ ایک نظر اپنے بازو پر موجود ہاتھ کو دیکھتا بولتے ہوئے اسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہلکے سے تھپکی دیتے پلٹ گیا تھا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو تکا تھا اور واپس گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہاں آج ایک ہادی خانزادہ کی بدولت سب کا رویہ اس کے ساتھ بدل چکا تھا۔ سب اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے۔ ماریا پرسکون سی اپنے کمرے میں جاتے کھلی آنکھوں سے سہانے خواب سجانے میں مگن ہوئی تھی۔